پاکستان میں موٹیویشن سے زیادہ جو اہم ضرورت چیز ہے وہ ہے کیپیسٹی بلڈنگ. اگر کیپیسٹی بلڈ نہ ہو اور آپ موٹیویٹ کر دیں تو یہ خام خواہ فولز پیراڈائز میں رکھنے والی بات ہوتی ہے. تو ہم سب کی، اور میں اس لیے مجھے کو کہتا ہے نا موٹیویشنل اسپیکر، تو مجھے اس بات کو میں فوراً اس کو کلیریفائی کرتا ہوں کہ میں اپنے ڈومین کے اندر جو میں نے دنیا میں سیکھا ہے اس سلسلے میں کیپیسٹی بلڈنگ میں اپنے دوستوں کی، اپنے بچوں کی ہیلپ کر سکتا ہوں. کیپیسٹی بلڈنگ میں جب ہماری کیپیسٹی بلڈ ہو جاتی ہے پھر پھر موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے. موٹیویشن بائی ڈیفینیشن از، موٹیویشن لفظ نکلا ہے موٹیو سے. موٹیو کا مطلب ہے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. موٹیویشن سے مراد انرجی ہے جو ریکوائرڈ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے. سو انرجی ٹو اچیو این آبجیکٹ اور موٹیو از کالڈ موٹیویشن. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جو انرجی ہے وہ نہ صرف انرجائزڈ ہو بلکہ سسٹینڈ ہو. سسٹینڈ انرجائزڈ انرجی ٹو اچیو اے موٹیو از کالڈ موٹیویشن. تو یہ جو ہماری گفتگو ہے نا، یہ موٹیویشن سے متعلق نہیں ہے، یہ گفتگو کیپیسٹی بلڈنگ سے متعلق ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اکنامک میس کے اندر ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے پولیٹیکل حالات ٹھیک نہیں ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ اب کس طرف جائے گی. اچھا، اس کے علاوہ ہمارے اور بھی چیزوں کے اندر حالات، لا اینڈ آرڈر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. ہمارے ہاں جسٹس کے ڈیلیور کرنے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اللہ نہ کرے آپ میں سے، ہم میں سے کوئی کسی پرابلم میں پھنس گیا تو ہمیں اس بات کا ریئل فکر ہے کہ جسٹس ہمیں پرووائڈ ہوگی کہ نہیں ہوگی اور اس میں کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوگی. یہ تو ساری باتیں اپنی جگہ پر فیکٹ ہیں. لیکن جو اہم بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جو ضروری بات، وہ میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جہاں یہ سارے نیگیٹو پوائنٹس ہیں وہاں کچھ زبردست رے آف ہوپس بھی ہیں. اور کچھ چیزوں کے اندر ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ وہ روشنی کا، وہ جو چھوٹی سی جو روشنی ہے، وہ دروازہ کھل گیا تو ایک دم چیزیں ساری روشن ہو جائیں گی. بالکل اسی طریقے سے کہ فرض کریں اس سارے ہاسپٹل کہہ رہا ہوں، اسی ساری جگہ پر اگر ایک دم گند مچ جائے، بہت زیادہ، بہت گند مچ جائے، کوڑا مچ جائے، گند مچ جائے، اس علاقے کے کون سا گروپ سب سے خوش ہوگا اس بات پر؟ وہ جو سویپر ہوں گے، جو جمع دار ہوں گے، ان کے لیے ایک روزگار کا بندوبست ہو گیا نا. اگر یہاں گند مچ گیا تو پہلے 2 سویپر صاف کرتے تھے تو ہو سکتا ہے 10 سویپروں کی ضرورت پڑے. مجھے اور آپ کو پاکستان کے سلسلے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سویپرز ہیں، اور پاکستان کے اندر جو گند مچا ہوا ہے نا، اس گند کو ٹھیک کرنے کی کیپیسٹی ہم نے ڈیولپ کرنی ہے. تو ہمارے لیے یہاں چانس ہی چانس ہے. ہمارے یہاں بہت اپرچونٹیز موجود ہیں. اور دوسرا، ہمارے ہاں کچھ غلط فہمی یہ ہے کہ چونکہ اوپر سے لوگ ٹھیک نہیں ہیں نا، تو اس لیے ہم ٹھیک نہیں ہیں. کیونکہ اوپر سے ایک ایماندار آدمی بیٹھا ہوا نہیں ہے تو اس لیے ہم سارے خراب ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے، میں اپنی امی کی عزت اس لیے نہیں کرتا کہ ملک کا وزیر اعظم ٹھیک نہیں ہے. یہ بڑی بیوقوف والی بات ہے. میں اپنے گھر کے باہر کوڑا اس لیے پھینکتا ہوں کہ پاکستان کا تو پولیٹیکل سسٹم ٹھیک نہیں ہے. میں جو ہوں ملاوٹ کرتا ہوں. ابھی رمضان شریف آئے گا تو وہ جلیبیاں جو کہ 200 روپے کلو ہیں نا، ان کو میں 600 روپے کلو بیچوں گا، کیونکہ پاکستان کا وزیر اعظم ٹھیک نہیں ہے. میں اپنی باتوں کو صرف مختصر آپ کو 2 باتیں بتانا. پہلی بات میں نے آپ کو یہ بتائی ہے، پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں، مگر دیز آر چیلنجز. دیز آر ناٹ ڈیزاسٹرز، دیز آر چیلنجز. ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ میرے بازو کے اوپر یہ جتنا ویٹ ہے نا، یہ ابھی گرا دیں تو یہ بازو ٹوٹ جائیں گے. مگر اتنا ہی ویٹ وہ والی جو مشین ہے اس والا میرے ہاتھ میں رکھ کے اور میرے پیچھے کو کھڑا ہو جائے، عرفان صاحب کھڑے ہو جائیں، اور یہ والا ویٹ میں اٹھاؤں گا تو میرے بازو ٹوٹیں گے نہیں بلکہ میرے بازو مضبوط ہو جائیں گے. دس از اے ڈفرنس بٹوین اے اسٹریس اینڈ اے چیلنج. اسٹریس بھی اتنا ہی وزنی ہوتا ہے جتنا چیلنج وزنی ہوتا ہے، مگر چیلنج آپ کے مسل کو مضبوط کر دیتا ہے جبکہ اسٹریس آپ کے توڑ دیتا ہے مسلس کو سارے. پہلی بات آپ نے یہ سوچنی ہے کہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہے یہ اسٹریس نہیں ہے، چیلنج ہے. اور اس چیلنج کو میری جیسی عمر کے لوگ جنہوں نے اس کو خراب کیا ہے، میری عمر، میں انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا، میری جنریشن نے یہ سارا میس کریٹ کیا ہے، وہ ان سے توقع نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے کی. یہ آپ لوگ ہیں جو انشاءاللہ پاکستان کا فیوچر ہے. آپ لوگ ہیں جو اس سٹریس کو کنورٹ کریں گے چیلنج کے اندر، اور ان چیلنج کی وجہ سے اپنے مسلز کو مضبوط کریں گے. یہ والا وزن میں ڈالوں گا نا آپ کے بازو پہ، ٹوٹ جائیں گے آپ کے بازو، مگر وہ والا وزن ڈلے گا تو آپ کے مسل مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے. وزن دونوں برابر ہوں گے. تو ایک تو پاکستان میں بہت زیادہ چیلنجز ہیں. ان چیلنجز کے اندر ہمیں یہ غلط فہمی دور کرنی ہے کہ جب تک اوپر سے ٹھیک ہو جائیں تو بڑی خوش قسمتی ہے.
कि ऊपर से ठीक होंगे तो मैं ठीक हूंगा, हमें बॉटम टू टॉप अप्रोच करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम क्या बेटी? युसरा। आपका नाम भी युसरा ही ना? युसरा। तो यहां जॉब के लिए जरूरी है कि नाम इसी वजन में होना चाहिए, युसरा, यशरा, ऐसा ही होना चाहिए, ईशा, इसी तरह से होना। तो एनीवेज, तो आप कौन हो? युसरा। युसरा इज आपका एक और नाम है बेटा, मैं आपका एक और नाम बताने लगा हूं, वो नाम हम सबका है, वो है पाकिस्तान। क्योंकि आप, ये डॉक्टर शिराज है ना, ये भी डॉक्टर शिराज हैं, ये भी डॉक्टर शिराज हैं, ये भी डॉक्टर शिराज हैं, यहां भी सेल हैं, यहां भी सेल हैं, यहां भी सेल हैं, हर जगह पर सेल हैं। चीक का सेल डिफरेंट है, नाक का सेल डिफरेंट है, ब्लड का सेल, एक एक सेल अगर आप फिलोसॉफिकली देखें तो वो डॉक्टर शिराज है। तो जिसको हम पूरा पाकिस्तान कहते हैं ना, उस पूरे पाकिस्तान का जो सबसे छोटा यूनिट है वो यूनिट युसरा है, और वो उसामा है, और वो अवैस है, और वो शिराज है, और वो जावेद है, और वो जो यूनिट है वो पाकिस्तान है। अगर एक एक सेल ठीक हो जाएगा तो एक्चुअली रिफ्लेक्ट हो जाएगा पूरे की पूरे पाकिस्तान के ऊपर। अभी हमने करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको एज एन एग्जांपल यूज कर रहा हूं, आपने ये मेक श्योर करना है कि जो ये वाला पाकिस्तान है ना, इतना सा पाकिस्तान, ये पाकिस्तान वैसा हो जाए जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल पाकिस्तान होना चाहिए। यानी इस यूनिट से क्या तवक्को है, इस यूनिट के मुंह के अंदर हराम का लुकमा ना जाए, ये फिजिकली क्लीन हो, ये अपनी थॉट्स में क्लीन हो, ये अपने एक्ट्स के अंदर हार्ड वर्किंग हो, ये अपने एक्ट्स के अंदर जो जो खूबियां आप समझ सकते हैं एक आइडियल पाकिस्तान से होनी चाहिए, वो आप अपने ऊपर लागू करें। अच्छा, उसके बाद नंबर 2, आपका एक घर है, खानदान है। अभी तो आप जाहिर है एक और बड़े होंगे, जैसे अब जैसे इरफान साहब हैं, ये हैं, इनकी बेगम है, इनके बच्चे हैं, मैं हूं, मेरी बेगम है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों के बच्चे हैं। अब ये थोड़ा सा बड़ा पाकिस्तान है। अब मैंने मेक श्योर करना है कि मेरे घर के रहने वाले 8 अफराद के अंदर किसी के मुंह में हराम का लुकमा ना जाए, मेरे इन 8 में से हर बंदा जो है वो एक दूसरे की इज्जत करता हो, मेरे इस यूनिट पाकिस्तान का कूड़ा जो है गलियों में ना जाता हो, मैं लॉ को अवॉइड करता हूं, मैं रात के 1 बजे पूरी सड़क के ऊपर सुर्ख बत्ती को कैमरे के डर से नहीं बल्कि अपनी कॉन्शियस के डर से, क्योंकि मैं तो पाकिस्तानी हूं और पाकिस्तानी तो से मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो गलत करेगा, तो मैं वहां रुक जाऊं। अच्छा, अब घर से निकल के हम इसमें आ गए, अब ये हमारा इंस्टीट्यूशन है। अब इस इंस्टीट्यूशन के अंदर हमने जो पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं वो बनाना है। इसको हम बॉटम टू टॉप अप्रोच कहते हैं। मुआशरे कभी भी टॉप टू बॉटम अप्रोच से नहीं बने। टॉप टू बॉटम अप्रोच कैटलिस्ट अप्रोच के तौर पर मदद जरूर करती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से आया था। और ये हम सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे कि हम मुसलमान हैं तो हमें ऐसे शो मारने के लिए कहते हैं और या हम अपनी तकद्दुस के बुनियाद पर। वाकई स्टैटिस्टिकली दुनिया में जो सबसे बड़ा इनकलाब आया जिसने लोगों की सोचों को बदल दिया, वो इनकलाब था जो वही के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू आया, और उसमें यही बॉटम टू टॉप अप्रोच थी। और जब बॉटम अप्रोच में क्रिटिकल मास डेवलप हो गया, यानी इस सारे ग्रुप के बारे में इरफान साहब या इनका डेजिग्नेटेड कोई बंदे ने ये फैसला कर लिया कि अगर कोई शख्स ये कहेगा कि युसरा ने झूठ बोला है तो जिस शख्स ने ये कहा है उसकी क्रेडिबिलिटी मशकूक हो गई है, बिकॉज युसरा बिलोंग्स टू ज़ेवन पाकिस्तान एंड युसरा कैन नॉट टेल अ लाई। अगर किसी ने कहा कि इन्होंने चोरी की है किसी की जेब से, आप समझे जिसने कहा है आज से इसकी क्रेडिबिलिटी मशकूक हो गई है, अब यह बंदा काबिल एतबार नहीं रहा क्योंकि इसने इनको कहा है चोरी की, विच इज इम्पॉसिबल, क्योंकि हमने यहां इंश्योर किया हुआ है कि यहां तो हम चोरी नहीं करते। तो ये वाला काम मैंने अपने ऊपर शुरू करना है, अपने ऊपर से मैंने अपने घर के अंदर लेके आना है, घर से फिर मैंने अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर लेके आना है। और इंस्टीट्यूशन ये फर्ज करें जितने हम पाकिस्तान बन गए ना, अभी मैं और इरफान हम गए थे यूके और वहां हमने कुछ वेंचर्स इकट्ठे किए, और मैं आपको ये बताता हूं कि आप में से कोई भी एक बंदा ना किसी तौर पर भी एज एन इंडिविजुअल उस मॉडर्न वर्ल्ड के इंडिविजुअल से कम नहीं है। एज एन इंडिविजुअल वहां बिल्कुल ऐसे बाज औक़ात ना, बिल्कुल पंजाबी में कहते हैं ना, मातड़ बंदे होते हैं। ऐसे बंदे होते हैं जिनकी IQ बहुत कम होती है, लेकिन सिस्टम के स्ट्रांग होने की वजह से वो थोड़े से कैपेसिटी में कम बंदे भी जो है ना वो सिस्टम को बहुत ज्यादा एनहांस कर देते हैं।
تو آپ سب کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یو آر انٹرنیشنل سٹیزنس. خاص طور پہ یہ جس کام میں آپ پڑے ہوئے ہیں, آپ کی اسکل ایسی ہے, اس اسکل میں آپ یہاں رہیں, وہاں رہیں, کہیں بھی رہیں, آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے کمپیٹ کر سکتے ہیں. جب میں انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پیسے کمانے میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں کر سکتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ امپیکٹ کریٹ کرنے میں پوری دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, پلیز آج سے کانشیسلی ایفرٹ کریں, کاغذ پر لکھیں. آپ سارے لوگ سائنٹیفک لوگ ہیں, کاغذ پہ لکھیں کہ ایک پاکستان کے آئیڈیل شہری کو کیا ہونا چاہیے. پاکستان کے آئیڈیل شہری کو کسی صورت بھی پاکستان کی کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. نمبر 1, سڑک کے اوپر کوڑا پھینکنے سے لے کر, ٹریفک لائٹ کا حساب رکھنے سے لے کر, کسی بھی بتی, غیر ضروری بتیوں کو بند کرنے سے لے کر, پاکستان کی بجلی سے زیون کا بل کم نہیں ہو رہا, پاکستان کی بجلی بچ رہی ہے. ایگزامپل. تو آپ ایک کاغذ پہ ہر بندہ اپنا اپنا لکھے کہ پاکستان کے ایک شہری کو کیسا ہونا چاہیے, اور میک شور کریں کہ میرے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اور ایک اصول ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بعض کا دھوکہ دے دیتے ہیں, لیکن یہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا, یہ بھی بری بات ہے. سب سے خطرناک ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. when you deceive yourself, جب آپ اپنے سے کیے ہوئے پرومسز کو فلفل نہیں کرتے نا, تو پھر آپ سے زیادہ کوئی لوزر کوئی نہیں ہوتا. آج مہربانی کر کے, آج دس از ون آف یور ٹاسکس, آپ ایک لسٹ بنائیں کہ پاکستان کے اندر میری عمر کے ایک بندے کو کیسا ہونا چاہیے, اس کے 10-15 آپ صفتیں لکھ لیں, اور آج سے وہ آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنے زون آف انفلوئنس میں بڑھانا شروع کریں, اپنے گھر میں, اپنی آرگنائزیشن کے اندر, پھر ہو سکتا ہے اور آرگنائزیشن, پھر اور آرگنائزیشن. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے اپنے لائف سپین کے اندر, قوموں کی زندگی میں 10-20 سال اتنے زیادہ نہیں ہوتے, ہماری اپنی زندگی کے اندر اس طرح کا کریٹیکل میس اتنا ڈیولپ ہو جائے گا کہ جو ٹاپ والے ہیں ان کا بدلنا مجبوری ہو جائے گا. اور اس الیکشن میں اس کی تھوڑی سی جھلک آپ کو نظر بھی آئی ہے. وہی لوگ جو ڈرے ڈرے بیٹھے تھے, انہوں نے اپنا ایکسپریس کیا ہے, تو آپ دیکھیں مصیبت پڑی ہوئی ہے نا. ہم یہ ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہے تھے کہ ووٹ اس طریقے سے, ووٹ کی ڈسٹریبیوشن ایسی ہوگی. تو اس لیے اب اگر پاکستان کا کوئی پرابلم رکا ہوا ہے تو میرے اور آپ کی وجہ سے ہی رکا ہوا ہے. اور انشاءاللہ العزیز اگر ہم اس پیٹرن کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ود ان شارٹ, اور اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اور آخری بات میری یہ کہ اگر آپ پھر بھی میری بات پہ اعتبار نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کہنے کی باتیں ہیں, یہ صرف جذباتی باتیں ہیں, اصل زندگی تو ادھر ہے. اصل تو جو امریکہ میں رہتا ہے, میرا ایک کزن امریکہ میں رہتا ہے, واہ واہ واہ, تصویریں کھینچتا ہے, کیا زبردست تصویریں آتی ہیں, کیا آرام سے تھوڑا سا کام کرتا ہے, ڈالر اس کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کا یہ خیال ہے, میرے پاس کوئی تو وہ مجھ سے رابطہ کر لیں, میں بتاتا ہوں آپ تو میرے پاس کوئی اصولی ریزن آپ کے اس دلیل کو رد کرنے کی نہیں ہے. لیکن پھر آپ یہ کریں کہ پھر آپ نا اس ڈس اپوائنٹمنٹ کو باقی لوگوں میں پھیلانے کی بجائے ویزا کٹائیں اور ملک سے باہر چلے جائیں. پھر آپ یہاں مت رہیں, کیونکہ اگر آپ یہاں رہیں اور ساتھ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں چوڑ 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 بھی کرتے رہیں, تو 10 ایسے بندے جو یہاں رہ کر چیزوں کو بہتر کر سکتے تھے, آپ ان کا دماغ بھی خراب کر دیں گے. تو اس لیے یا تو یہاں سے نکل جاؤ اگر آپ میری باتوں سے کنونس نہیں ہوئے ہو, اور اس میں کوئی اخلاقی قدغن نہیں, کوئی, اگر آپ 4 بھائیوں میں سے 2 چلے گئے ہیں تو کوئی بات نہیں, امی یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا, باقی 2 بھائی سنبھال لیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر آپ نے یہاں رہنا ہے نا, تو آپ نے مایوسی کے ساتھ نہیں رہنا. اور میں آپ کو, دیکھو میری عمر ہے 63, مئی میں ہو جائے گی, مئی میں 63 کی عمر ہو جائے گی میری, اور 60 بڑی 3 عمر, بہت بڑی عمر ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے تھے. مطلب اگر آپ T20 میچ دیکھیں تو میرا مطلب آخری اوور ہی مطلب میں کھیل رہا ہوں اپنی زندگی کا, باقی تو اللہ کو پتا ہے کہ کب ہے. مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ان سارے میس کے باوجود میری زندگی میں انشاءاللہ پاکستان کے اندر بہتری آنی شروع ہو جائے گی. اور آپ کے سامنے تو ایئرز آر آن یور سائڈ, آپ تو بچے ہو ابھی, آپ کے سامنے اللہ آپ کو زندگی دے, صحت دے, آپ کے سامنے تو ایک پورا ایک ابھی اسپیکٹرم پورا موجود ہے. لیکن بشرطے کہ اس کو فالو کرو, آپ پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے, اور پھر آپ اپنے خاندان کی رسپانسبلٹی لو. میرے خاندان میں حرام کا ایک پیسہ نہیں جائے گا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ اپنی رسپانسبلٹی کو بڑھاتے جاؤ, پھر آرگنائزیشن, پھر آگے, پھر آگے, پھر آگے, پھر آگے. اب دیکھیے گا ایسے ودن ایک قطرہ گرتا ہے اچانک. وہ ایک شعر ہے میرا کہ آنکھ سے ایک اشک ٹپکا تھا, چھڑ گیا پھر تو سلسلہ جیسے. وہ پہلا قطرہ ہوتا ہے کہ پہلا قطرہ ہوتا ہے جس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ہوتا ہے, جب ایک قطرہ کہتے ٹھپ 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 کر کے ایک دم ساری بارش جلتل ہو جاتا ہے. تم لوگ جو ہے نا, میں دیکھو یہ جو ہے نا ایک گول گیند ہے نا, اس گیند پہ یہاں ایک ڈاٹ لگا ہوا ہے اور ایک ڈاٹ پیچھے لگا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں یہ ڈاٹ آگے ہے, یہ پیچھے ہے. آگے پیچھے نہیں ہے, اس کا زمانہ اور ہے, اس کا زمانہ اور ہے.
جب یہ گھومے گا تو یہ ڈاٹ آگے ہو جائے گا. ایک پرائمری اسکول کا ماسٹر جو ہے نا وہ مار مار کے چمڑی اتار دیتا ہے ایک لڑکے کی جو کہ اگلے 20 سال کے بعد اسی شہر کا کمشنر بن رہا ہوتا ہے, اور ماسٹر صاحب وہی ماسٹر صاحب ہی بنے ہوتے ہیں, حالانکہ اس وقت ماسٹر صاحب اس کی چمڑی اتار رہے ہوتے ہیں. میں آنیسٹلی سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے بہت سپیریئر ہو, لیکن I was born earlier. This is why I'm just talking like an authority. لیکن I'm sure کہ آپ میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اس ڈاٹ میں پیچھے ہیں, مگر یہ تو یوں ایسے گھوم رہا ہے نا, اس میرے والے ڈاٹ نے تو پیچھے جانا ہے اور آپ والے ڈاٹ نے آگے آنا ہے.